یہ مارا چھکا۔ ہور کی جوش بھری آواز کے ساتھ ہی کھڑکی کا کانچ ٹوٹنے کی آواز نے کھلاڑیوں کی ساری ٹولی کو دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کیا تھا، جبکہ کتاب کا مطالعہ کرتا مستجاب حسن غضبناک ہو کر اٹھا اور ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے جھانکا جہاں ہور اب دم سادے کھڑی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ مر گئے، اب وکیل نہیں چھوڑے گا۔ تم وہیں رکو ذرا، وہ دھاڑا تو ہور کی آنکھیں بہنے لگی۔ وہ جلاد اب اسے نہیں چھوڑنے والا تھا۔ مستجاب سنجیدہ و خوبرو وکیل جس کے پلے اس کے ماں باپ ہور جیسی نکمی اور چلبلی کو باندھنا چاہتے تھے، اس لیے وہ معصوم ہمیشہ اس کے عتاب کا شکار رہتی۔ بھاگ کہاں رہی ہو؟ ہور جو اسے بھوکے شیر کی مانند اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر گھبراتی بھاگنے لگی تھی۔ مستجاب نے اسے، اوئے چھوٹے، اب میری باری ہے، چل جا کر بولنگ کرا۔ کمر پر دوپٹہ باندھ کر آتی ہوئی وہ خاصی لڑاکا دکھائی دے رہی تھی، جبکہ وہاں موجود تمام پلٹون نے اسے دیکھ کر آنکھیں چمکا لی تھی۔ آخر کار وہ ان کی کرائم پارٹنر جو تھی، ان کے تمام کارناموں کے پیچھے حور زیدی کا ہی ہاتھ ہوا کرتا تھا۔ ارے آپ بھی آئیں، ہمارے ساتھ کھیلیں۔ آج ہم نے پورا میچ جیتنا ہے اور اس میں جتانے میں مدد آپ نے ہی ہماری کرنی ہے۔ ایک لڑکا چمک کر بولتے ہوئے اسے اپنی سائیڈ میں لینے کی بھرپور کوشش کر گیا تھا، جبکہ دوسروں نے بھی سر توڑ کوششیں کی تھی۔ ارے میں خود فیصلہ کروں گی کہ میں نے کس کی ٹیم میں کھیلنا ہے، فی الحال سکور کس کے زیادہ ہیں؟ سنجیدگی سے ان دونوں ٹیموں کو دیکھتے ہوئے وہ استفسار کر گئی تھی۔ ان میں سے ایک نے ہاتھ کھڑا کیا تھا۔ تو پھر بس میں تمہارے ساتھ نہیں بلکہ تمہارے ساتھ کھیلوں گی، ہارتی ہوئی ٹیم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے وہ پرجوش سے انداز میں بولی تھی۔ آخر سب کو پتہ بھی تو چلنا چاہیے کہ ٹیم کو جتوانے میں حور زیدی کا ہی ہاتھ ہے۔ فخریہ اپنا کالر کھڑا کر کے کہتی ہوئی وہ ان بچوں کو دیکھ رہی تھی، جن میں سے کچھ نے منہ لٹکا لیا تھا تو کچھ کے چہرے پر جوش امڑ آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بلہ تھماتے ہوئے وہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ لے چکے تھے۔ چلو سب لوگ تیار ہو جاؤ، اب دیکھنا حور زیدی ایسا چھکا مارے گی کہ سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ جائیں گے، اپنی آستین چڑھا کر کہتے ہوئے وہ ان بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی سامنے سے ایک بچے نے بولنگ کرائی تھی اور حور کا بلہ بال سے ٹکرانا تھا کہ یہ گیا وہ گیا۔ یہ مارا چھکا۔ حور کی جوش بھری آواز کے ساتھ ہی کھڑکی کا شیشہ ٹوٹنے کی آواز نے کھلاڑیوں کی ساری ٹولی کو دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کیا تھا۔ بھاگو! حور آپی نے مستجاب بھائی کے گھر کی کھڑکی توڑ دی، اب وہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے، ایک بچہ چلاتے ہوئے بولتا وہاں سے دوڑ لگا چکا تھا، جبکہ اس کی دیکھا دیکھی باقی بچوں نے بھی دوڑ لگائی تھی۔ سبھی جانتے تھے مستجاب حسن کس قدر غصیلی مزاج کا انسان ہے۔ اب جب وہ اس کے غصے کو دعوت دے چکے تھے تو ایسا کیسے ممکن تھا کہ ان کی گلو خلاصی ہو جاتی۔ حور نے تو ان سب کو یوں دم دبا کر بھاگتے ہوئے دیکھ کر دانتوں تلے انگلیاں دبائی تھی۔ کتاب کا مطالعہ کرتا مستجاب حسن غضبناک ہو کر اٹھا اور ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے جھانکا، جہاں حور اب دم سادے کھڑی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ مر گئی، اب وکیل نہیں چھوڑے گا۔ بڑبڑاتے ہوئے لہجے میں بولتے ہوئے سامنے سے نظر آتے مستجاب حسن کے غصے سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ بھاگ لے حور، اگر جان پیاری ہے تو، نہیں تو یہ جلاد آ کر تجھے سولی پر لٹکا دے گا۔ خود سے بڑبڑاتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھوں کو پنکھے کی طرح جھلاتے وہاں سے قدم پیچھے کی جانب بڑھائے تھے۔ تم وہیں رکو ذرا، وہ دھاڑا تو حور کی آنکھیں بہنے لگی۔ وہ جلاد اب اسے نہیں چھوڑنے والا تھا۔ مستجاب سنجیدہ و خوبرو وکیل جس کے پلے اس کے ماں باپ حور جیسی نکمی اور چلبلی کو باندھنا چاہتے تھے، اس لیے وہ معصوم ہمیشہ اس کے عتاب کا شکار رہتی۔ اس کی خالہ زاد، بھاگو حور، نہیں تو اس کے ہاتھ جب لگے گی تو 100 لگیں گی، لیکن ابھی یہ تجھے کچا چبا جائے گا کیونکہ یہ بھوکا شیر ہے جو ادھر ہی آ رہا ہے۔ خود سے بڑبڑا کر بولتی وہ اسے غصے سے اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھ کر پیچھے کی جانب پلٹتے 2 سے 3 قدم بھاگی ہی تھی، جب لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے وہ اس کے قریب پہنچا تھا۔ بھاگ کہاں رہی ہو؟ حور جو اسے بھوکے شیر کی مانند اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر گھبراتی بھاگنے لگی تھی۔ مستجاب نے اسے بازو سے تھام کر اپنے سامنے کھڑا کیا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، وہ سب کچھ غلطی سے ہو گیا، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ وہ بچے مجھے خواہ خود ہی اپنے ساتھ کھلا رہے تھے، میں نے بہت مرتبہ ان سے کہا بھی کہ مجھے ان کے ساتھ نہیں کھیلنا، مگر وہ ضد کرنے لگے۔ وہ کھلاتے ہوئے کہتی اسے خود نہیں معلوم ہوا تھا کہ وہ کیا کہے چلے جا رہی ہے، جبکہ مستجاب حسن نے آنکھیں میچ کر کھولتے سامنے ٹھہری اس آفت کی پرکالہ کو دیکھا تھا۔ وہ اتنی غیر سنجیدہ لڑکی اور اس کے ماں باپ چاہتے تھے کہ وہ اس لڑکی سے شادی کر کے اپنی زندگی عذاب میں ڈالے۔ یہ کیسا عذاب تھا جو 24 گھنٹے اس کے سر پر مسلط رہتا۔ آج تو میں تمہارے بال کاٹ کر تمہیں گنجا کر دوں گا تاکہ تمہاری یہ شرارتیں کچھ تو ختم ہوں۔
جب تم 2-4 دن سوگ مناؤ گی تو میں سکون کا سانس لے سکوں گا۔ دبے دبے گڑراتے ہوئے لہجے میں بولتے وہ اس کا بازو تھامے اپنے گھر کی جانب بڑھا تھا، جبکہ وہ سفید پڑتے چہرے کے ساتھ اپنا سر ہلا گئی تھی۔ دیکھیں مستجاب، اگر آپ نے مجھے گنجا کر دیا تو مجھ سے کون شادی کرے گا؟ آپ کتنے اچھے وکیل ہیں نا، آپ کو تو سب کچھ سمجھ آتا ہے۔ اور پھر دیکھیں، میں بغیر بالوں کے بالکل بھی پیاری نہیں لگوں گی، میرے سارے دوست میرا مذاق اڑائیں گے اور یہ بچے بھی مجھے چڑھائیں گے۔ مجھے جانے دیں، اس مرتبہ جا رہی ہوں، قسم سے اگلی بار آپ کے گھر کا شیشہ میں نہیں توڑوں گی۔ آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ کہتے وہ مستجاب حسن کے مضبوط ہاتھ سے اپنا بازو چھڑانے کی بھرپور کوشش کر گئی تھی۔ معافی تو تمہیں نہیں ملے گی، کمرے میں چلو اور چل کر جو شیشہ تم نے توڑا ہے اسے سمیٹو، کیونکہ تمہاری اب یہی سزا ہے، تمہیں اس کمرے کی صفائی کرنی ہوگی۔ آنکھیں دکھا کر بولتا ہوا وہ اسے بازو سے تھامے اپنے گھر میں لے کر داخل ہوا تھا۔ ابھی وہ قدم قدم چلتے ہوئے اندر داخل ہوا تھا کہ سامنے ٹھہری ہوئی زارا بیگم نے اسے دیکھ کر آنکھیں چمکائی تھی۔ ارے حور بیٹا، تم کب آئی؟ مستجاب، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس طرح بچی کو بھی کوئی ایسے تھامتا ہے؟ ہاتھ چھوڑو اس کا۔ چمکتی ہوئی آنکھوں سے حور کو دیکھ کر بولتی ہوئی دوسری قہر بھری نظر اپنے بیٹے پر بھی ڈال چکی تھی۔ امی جان، آج تو آپ بیچ میں مت ہی بولیں، اس لڑکی نے حد ہی کر دی ہے، میرے کمرے کی کھڑکی کا شیشہ توڑ دیا ہے، مطلب اتنی غیر ذمہ داری؟ شکوہ بھرے لہجے کے ساتھ ساتھ ٹھہری ہوئی حور کا ہاتھ تھام کر کہتا ہوا وہ اپنی ماں سے گویا ہوا تھا، جس پر حور نے بیچاری نظروں سے زارا بیگم کی جانب دیکھا تھا۔ خالہ جان، قسم سے وہ میں نے نہیں کیا، وہ بچوں نے کیا تھا، مگر یہ مجھ پر الزام لگا کر مجھ سے کمرہ صاف کرانا چاہتے ہیں۔ آپ ہی دیکھیں کہ میں معصوم سی لڑکی ایسا کچھ کر سکتی ہوں کیا؟ مسکین سا چہرہ بنا کر کہتی ہوئی وہ زارا بیگم کی جانب دیکھ گئی تھی، جس پر ان کا دل پسیجا تھا۔ مستجاب حسن نے اسے آنکھیں دکھائی تھی، مطلب الٹا چور کتوال کو ڈانٹے؟ وہ لڑکی ایک تو خود شیشہ توڑ کر اب اس کی ماں کے سامنے معصومیت کے تمام ریکارڈز توڑ رہی تھی۔ ابھی وہ دانت پیستے ہوئے کچھ بولنے ہی لگا تھا کہ زارا بیگم نے آگے بڑھتے ہوئے اس کا بازو مستجاب حسن کی گرفت سے چھڑایا تھا۔ مستجاب، چھوڑو بچی کو، کیا جان لوگے اس کی؟ غلطی سے ہو گیا ہوگا کسی بچے سے، خواہ مخواہ حور پر الزام لگانا بند کرو۔ تم تو چاہتے ہی یہی ہو، مگر ہر بار اس بچے پر الزام مت لگایا کرو۔ سرد سے لہجے میں مستجاب حسن کو گھور کر بولتی ہوئی زارا بیگم نے حور کے گرد اپنے بازو کا حصار قائم کرتے ہوئے اسے لے کر باورچی خانے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ باورچی خانے کے دروازے سے داخل ہوتی زارا بیگم کے پیچھے چلتی حور نے مستجاب حسن کی جانب پلٹتے ہوئے زبان نکال کر اسے چڑھا دیا تھا، جس پر مستجاب حسن کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کو گردن سے پکڑ کر اس دنیا سے ہی غائب کر دے۔ یہ لڑکی ہر بار اس کے صبر کا کڑا امتحان لینے کی بھرپور کوشش کرتی تھی اور چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے اس میں کامیاب ضرور ٹھہرتی تھی۔ یا اللہ، مجھے صبر دے، مجھے صبر دے، یہ لڑکی کسی دن میرے ہاتھوں سے ضائع ہو جائے گی۔ بڑبڑا کر بولتے وہ اپنے کمرے کی جانب بھاری بھاری قدم اٹھاتا بڑھ گیا تھا۔ اف خدایا، دل ہی دل میں حور کو کوستے ہوئے اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے کچا چبا ڈالے۔ اچھا خالہ جان، میں چلتی ہوں، پھر آؤں گی، مخلصانہ مسکراتے ہوئے لہجے میں بولتے ہوئے باورچی خانے سے باہر نکلتے ہوئے وہ باہر کی جانب بڑھی تھی۔ پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے اس نے اپنی طرف سے اس جلاد کو خبر نہیں ہونے دی تھی، مگر اس سے پہلے کہ لاؤنج سے نکلتے ہوئے وہ دروازے کی طرف بڑھتے باہر نکلتی، اچانک ہوئے حملے پر بوکھلا کر اس کی جانب پلٹی تھی، جو اس کا کان پکڑتے ہوئے اسے اپنی جانب پھیر چکا تھا۔ اب بتاؤ، کہاں بھاگ کر جاؤ گی تم شرارتی بڑیا؟ اب تم جھوٹ بھی بولنے لگی ہو، میری ماں کے سامنے تم نے مجھے برا بنایا، تم دیکھو اب میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ سرد لہجے میں پھنکارتے ہوئے مستجاب حسن نے اسے اپنی آنکھیں دکھائی تھی۔ ارے وکیل صاحب، قسم سے میں نے وہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا، مجھے اس وقت آپ سے خوف ہی اتنا آ رہا تھا کہ غلطی سے سب کچھ منہ سے نکلتا چلا گیا۔ قسم سے میں نے جان بوجھ کر کچھ بھی نہیں کیا، یا خود بخود ہی سب کچھ ہو جاتا ہے میرے ساتھ، میں تو بہت ہی معصوم سی لڑکی ہوں۔ وہ کھلاتے ہوئے بولتی وہ اپنی تکلیف کرتے کان کو اس کے ہاتھ سے چھڑانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ ہاں، معصومیت میں تو حور زیادی پر آ کر ختم ہی ہو جاتی ہے، تم کہاں غلطیاں کرتی ہو، غلطیاں تو خود چل کر تمہارے پاس آتی ہیں، ان کے تو پاؤں لگے ہوئے ہیں نا۔ مزید اس کے کان کو مروڑتے ہوئے وہ سرد لہجے میں بولا تھا، جس پر حور نے آنکھیں میچ کر کھولی تھی۔ ارے وکیل صاحب، چھوڑ دو نا، دیکھو جو بھی آپ کو چاہیے میں وہ کر دوں گی، اب میری جان چھوڑ دو، میں ایک ننھی سی لڑکی ہوں، آپ کو ذرا ترس نہیں آتا مجھ پر؟ ایک تو لڑکی اور اوپر سے چھوٹی، اتنے بڑے ہو کر آپ ایک کمزور سی لڑکی کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ غالباً آپ کو کچھ شرم کرنی چاہیے، لب کاٹ کر کہتی ہوئی وہ اسے غصے سے آگ بگولا کرنے کے باعث بنی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ ایک تو غلطی بھی تم نے کی اور اوپر سے تم مجھے ہی سنا رہی ہو، تمہاری اتنی ہمت؟
مزید اس کے کان کو جکڑتا ہوا وہ چنگاڑتے ہوئے لہجے میں بولا تھا، جبکہ وہ تو اپنی آنکھیں میچ کر کھولے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے چھوڑ دیں، نہیں تو میں ابھی خالہ کو بلا لوں گی۔ جب ہر ہربا کام نہیں کر پایا تو اس بار وہ دھمکی دیتے ہوئے بنی تھی۔ جانتی جو تھی کہاں اس جلاد سے اتنی جلدی گلو خلاصی ممکن تھی۔ تبھی ایسا ہتھیار اپناتے ہوئے اس نے باورچی خانے کی جانب دیکھتے اشارہ کیا تھا۔ بلاؤ، ابھی بلاؤ، اور پھر تم دیکھنا میں تمہارا کیا حال کرتا ہوں۔ تمہارے بال کاٹ کر تمہیں پرکٹی کبوتری نہ بنا دیا تو پھر کہنا۔ سنجیدگی سے کہتا ہوا وہ اسے وارننگ دے رہا تھا، جس پر حور نے مسکین سا چہرہ بناتے ہوئے اپنا حلق تر کیا تھا۔ اب جانے بھی نہیں، میں تھک گئی ہوں، میرے کان میں بہت درد ہو رہا ہے۔ منتوں بھرے لہجے میں بولتی ہوئی وہ مستجاب کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ رہی تھی، جس پر مستجاب کی گرفت اس کے کان پر کمزور ہوئی تھی۔ ہاں، یہ سچ تھا، وہ بھلا کہاں چاہتا تھا کہ اس نازک سی لڑکی کو وہ تکلیف پہنچائے۔ وہ تو بس اس چلبلی لڑکی کو سیدھا کرنا چاہتا تھا، مگر ہر بار ہی اس چلبلی لڑکی کے ہتھ کنڈوں میں بری طرح پھنس جاتا تھا۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ تم اب سے روز شام کو میرے پاس پڑھنے کے لیے آؤ گی، اور میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے اس بار اچھے نمبر کیسے نہیں آتے۔ تمہاری تو جان کا اچھے طریقے سے میں نے استعمال کرنا ہے تاکہ تمہاری یہ پاگلوں جیسی حرکتیں بند ہو سکیں اور میری جان کو کچھ سکون آ سکے۔ اسے آنکھیں دکھا کر بولتا ہوا وہ اسے اس دنیا کی سب سے کڑی سزا سنا چکا تھا۔ اس سے اچھا تھا وہ اسے تھپڑ ہی مار لیتا، اپنا بدلہ ہی پورا کر لیتا، یا پھر اس کے گھر کی کھڑکی کا شیشہ توڑ کر اپنے سارے حساب اس سے برابر کر لیتا۔ مگر نہیں، اسے تو حور کو پڑھانے کی ہی لگی پڑی تھی۔ صدا کی کام چور لڑکی، وہ اپنے دل ہی دل میں سوچے گئی تھی، جبکہ آنکھیں میچ کر کھولتے ہوئے اس نے لاچار سی صورت لیے اپنا سر ہاں میں ہلایا تھا۔ اب خاموشی سے روز پڑھنے کے لیے آ جانا، مجھے دوبارہ سے یہ نہ کہنا پڑے۔ اور اب تم جانتی ہو اگر تم نے میری خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی یا پھر سے امی سے جھوٹ بول کر مجھے ڈانٹ پڑوائی تو حور زیدی تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ آنکھیں دکھا کر بولتے ہوئے وہ اسے اس کے متوقع حملوں سے آگاہ کر رہا تھا، جس پر بے بسی سے وہ بھی اپنا سر ہاں میں ہلا گئی تھی۔ آپ جیسا جلاد ہو تو دشمنوں کی کیا ضرورت ہے؟ وکیل کے نام پر تو آپ دھبا ہیں، آپ کو تو ٹیچر بننا چاہیے تھا، وہ بھی جلاد، ہٹلر کے جانشین۔ اپنے دل ہی دل میں بڑبڑا کر بولتی ہوئی اس کے گھر سے نکلی تھی، جبکہ موڈ بہت ہی بری طرح خراب ہو چکا تھا۔ جلاد کہیں کا، بڑبڑاتے ہوئے بولتے اس نے اپنے چہرے پر جھول رہی بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے پھینکا تھا اور پھر اپنے گھر میں دھپ دھپ قدموں کے ساتھ داخل ہوئی تھی۔ آؤ آؤ میڈم صاحبہ، آپ کے انتظار میں تو ہم نے اپنی آنکھیں دکھائے ہوئے ہی دن ختم کر لیا۔ سنجیدگی سے اس پر طنز کرتے ہوئے وہ نہایت ہی سرد آواز میں بولا تھا، جس پر وہ مسکین سے شکل پر زبردستی کی مسکراہٹ سجاتے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ بازوؤں کے حصار میں تھامی کتابیں پٹخنے کے سے انداز میں اس کی میز پر رکھتی وہ مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ ہی کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ ویسے وکیل صاحب، آپ کو کچھ میٹھا کھانا چاہیے، ایک تو آپ مسکراتے نہیں ہیں اور اوپر سے ماشاء اللہ آپ اپنے منہ سے ایسے شعلے اگلتے ہیں کہ آپ کو دیکھتے ہی دل باغ باغ ہوتا ہے۔ دھیمی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے وہ اپنی کتاب کو کھول گئی تھی، جس پر پاس بیٹھے مستجاب حسن نے اسے گھورا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ ایک مرتبہ پھر سے کہنا، میں تمہیں اچھے طریقے سے بتاتا ہوں کہ شعلے اگلنا کسے کہتے ہیں۔ سرد سے لہجے میں بولتے ہوئے اس نے اپنی کرسی کو اس کے قریب کھینچا تھا، جس پر وہ اپنا سانس بھی روک گئی تھی۔ ارے نہیں نہیں وکیل صاحب، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا، میں تو نہایت ہی معصوم سی لڑکی ہوں، میں ایسا کچھ کیسے کہہ سکتی ہوں؟ آپ کو ضرور غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ وہ دراصل میں کیا ہے نا، آج کل وبا آئی ہوئی ہے، لوگوں کو خواہ مخواہی ہواؤں میں کچھ سنائی دینے لگا ہے اور وہ غلط فہمیاں عکس کر لیتے ہیں کہ سامنے بیٹھا ہوا انسان ان سے کچھ کہہ رہا ہے۔ قسم سے میں بالکل سچ بول رہی ہوں، مجھے میرے دوستوں نے بتایا ہے۔ زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائے ہوئے وہ بولتی اسے دانت پیسنے پر مجبور کر گئی تھی۔ شوخیاں مارنا بند کرو اور چپ چاپ اپنی کتابیں کھول کر پڑھائی پر توجہ دو، تم صدا کی کام چور لڑکی۔ تمہیں میں اب بتاتا ہوں کہ پڑھائی کرنا کسے کہتے ہیں، کتابیں کھولو۔ سادہ سے لہجے میں بولتے ہوئے وہ کتابوں کی جانب اشارہ کر چکا تھا، جس پر مرے مرے ہاتھوں کے ساتھ کتابیں کھولتی ہوئی وہ اپنے نہ لگتے ہوئے دل کو بھی کتابوں میں لگانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی کہ یہ جلاد اس کی جان یوں ہی بخشنے والا نہیں تھا، اسے یہ مرحلہ سر کرنا ہی تھا۔ وکیل صاحب، کیا آپ کے پاس کوئی کیس نہیں ہے؟ آپ کتنے مصروف انسان ہیں، میرے لیے وقت نکالنا آپ کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہوگا۔ آپ کو مجھے پڑھانے کی پریشانی سر لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اپنا پڑھ سکتی ہوں اور میری دوستیں میری مدد کر دیتی ہیں۔ مزید جب 1 گھنٹہ دماغ کھپانے کے بعد بھی اس کا دل نہیں لگا تو بے بسی اور لاچاری بھری نظروں سے سامنے بیٹھے ہوئے مستجاب کو دیکھتے ہوئے وہ خوش آمد بھرے لہجے میں گویا ہوئی تھی۔
جی نہیں، مجھے کوئی بھی پریشانی نہیں ہے، بلکہ مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے تمہارا یہ مسکین سا چہرہ دیکھتے ہوئے۔ جانتا ہوں جو پڑھائی سے تمہاری جان نکلتی ہے، بہت اچھے طریقے سے معلوم ہے مجھے۔ اس لیے اب اپنا دماغ پڑھائی پہ رکھو، میں بھی دیکھتا ہوں اب تمہارے اس خرافاتی دماغ میں شرارت کیسے جنم لیتی ہے۔ چپ چاپ پڑھائی کرو۔ سرد نظروں سے اسے گھورتا ہوا وہ کتابوں کی طرف متوجہ کر چکا تھا، جس پر رونے سے صورت بنا کر دوبارہ سے اپنا سر کتابوں پر جھکاتی ہوئی وہ پھر سے پڑھنے کی ناکام کوشش کرنے لگی تھی، جبکہ مستجاب اپنے کیس کے کاغذات سمیٹتے ہوئے فائل کو تیار کر رہا تھا۔ یہ ہمارا چھک، یہاں پر خاموشی سے بیٹھ کر پڑھائی کرو۔ 2 گھنٹے سے پہلے میں نے تمہیں یہاں سے ہلتے ہوئے دیکھا حور زیدی، تو میں تمہیں الٹا لٹکا دوں گا۔ سرد سے لہجے میں اسے وارن کرتا ہوا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، جبکہ اپنی فائلوں کو سمیٹ کر اس نے تھوڑی سی دور جاتے ہوئے الماری کے اوپر والے خانے میں رکھا تھا، اور منہ بسورتی ہوئی وہ اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ مگر جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلا تھا، حور زیدی کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ تبھی ہاتھوں میں تھامی ہوئی کتابوں کو وہ میز پر پٹکتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، بازو پھیلا کر اپنے وجود پر چھائی ہوئی کوفت کو دور کرتے ہوئے وہ چمکتی ہوئی آنکھوں سے یہاں وہاں دیکھ رہی تھی، جبکہ ساتھ ساتھ ہاتھوں کو مسلتے ہوئے اس کا دماغ پھر سے کوئی نئی شرارت کی سنگن لینے میں مصروف تھا۔ یہاں وہاں دیکھتے ہوئے اس کی نظریں اچانک سے الماری پر پڑی تھی، اور پھر اسے اپنے خرافاتی دماغ میں آئیڈیا کی بھرمار ہوتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ چمکتی ہوئی آنکھوں اور لبوں پر شیطانی مسکراہٹ سجائے ہوئے وہ آگے بڑھتی الماری کے پٹ کھول چکی تھی۔ سب سے اوپر والے خانے میں موجود وہ فائلیں جو ابھی ابھی مستجاب حسن رکھ کر گیا تھا، انہیں دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں شیر کی سی چمک دوڑ گئی تھی۔ مجھے پریشان کیا نا، پورے 2 گھنٹے میرے تم نے برباد کر دیے۔ اتنے 2 گھنٹوں میں میں کیا کیا نہیں کر سکتی تھی۔ بچوں کے ساتھ گلی ڈنڈا کھیل لیتی، بیٹ بال کھیل لیتی، اور کچھ نہیں تو 2-3 مرتبہ امی کو پریشان کرتے ہوئے بابا کے ساتھ بازار کا ایک چکر ہی لگا لیتی۔ لیکن نہیں، مستجاب حسن، تم نے اپنی نیکی کے چکر میں مصیبت اپنے گلے میں ڈالی ہے۔ اب تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ سٹول لا کر الماری کے پاس رکھتی ہوئی وہ اس کے اوپر ہی چڑھ چکی تھی۔ فائلیں اپنے ہاتھ میں اٹھا کر چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ انہیں دیکھتی ہوئی وہ واپس نیچے اتری تھی۔ فائلوں کو آگے لے کر بڑھتے ہوئے وہ پانی کے جگ کے ساتھ رکھ چکی تھی۔ اب تم دیکھو تمہارے ساتھ میں کرتی کیا ہوں۔ تم نے جتنا مجھے پریشان کیا ہے اس سے ڈبل میں نے تمہیں پریشان نہیں کیا، تو میرا نام بھی حور زیدی نہیں۔ تم ابھی جانتے نہیں ہو کہ تم نے کس آفت سے پنگا لیا ہے۔ تمہاری 7 نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ حور زیدی کون ہے۔ شوق لہجے میں بڑبڑاتی ہوئی وہ اس کی فائلوں کو کھول کر ان میں سے کاغذ نکالتے ہوئے پانی کے جگ میں آہستہ آہستہ ڈال چکی تھی۔ جگ کو آہستہ آہستہ گھما کر اس کو کاغذ کا شیرہ بناتے ہوئے چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھے گئی تھی۔ شرافت کے ساتھ فائلیں دوبارہ سے بند کرتے ہوئے وہ سٹول کے اوپر ایک بار پھر سے چڑھ کر الماری میں وہ فائلیں وہیں رکھ چکی تھی۔ الماری کے پٹ بند کر کے سٹول اس کی جگہ پر رکھتے ہوئے وہ شرافت سے آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ چکی تھی، آنکھوں میں چمک لیے ہوئے اپنی کتابوں پر سر جھکایا۔ اب بس اسے مستجاب حسن کے آنے کا انتظار تھا، اور پھر وہ اس کا ریئیکشن دیکھ سکتی۔ کس قدر خوشی ہوتی جب وہ اپنی گھنٹوں کی محنت کو یوں برباد ہوتے ہوئے دیکھتا۔ خوشی سے چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس نے سامنے کتاب پر لکھی ہوئی تحریروں کو دیکھ کر منہ بنایا تھا۔ میری اس شرارت کے چکر میں چلو تمہیں بھی یاد کر لیتی ہوں، تم بھی کیا یاد کرو گے۔ مسکرا کر بولتی ہوئی وہ سامنے لکھی ہوئی تحریروں کو پڑھتے ان میں پھر سے اپنی توجہ کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ آخر بابا نے اسے کمپیوٹر دلانے کا وعدہ جو کیا تھا، ان امتحانات میں پاس تو ہونا ہی تھا۔ اپنا کام کر لیا تم نے؟ سرد سی نظروں سے اسے گھورتا ہوا وہ آ کر اس کے سامنے کرسی پر بیٹھا تھا، جس پر وہ شرافت سے اپنا سر ہلا گئی تھی۔ میں نے سارا کام کر لیا جو آپ نے دیا تھا۔ دیکھیں میں نے سوال بھی لکھے ہیں جو آپ نے مجھے دیے تھے، اور اس کے جوابات بالکل ٹھیک ہیں۔ چہکتی ہوئی آواز میں بولتی وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جس پر مستجاب حسن نے اپنی آنکھیں چھوٹی کیے ہوئے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا تھا۔ مجھے دال میں کالا کیوں دکھائی دے رہا ہے؟ شک بھری آواز میں بڑبڑاتے ہوئے وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ آپ غلط جگہ پر کوشش کر رہے ہیں وکیل صاحب، دال میں کالا نہیں دکھائی دے رہا، پوری کی پوری دال کالی ہے۔ ہاتھ لہرا کر بولتی ہوئی وہ اسے مزید آنکھیں سکیڑنے پر مجبور کر گئی تھی۔ حور زیدی، وہ بھی اتنی خوش، وہ بھی پڑھائی کے معاملے میں؟ یہ تو ناممکن سی بات تھی۔ اس کی آنکھوں میں یہ شیطانی سی چمک تبھی آتی تھی جب وہ کوئی نہ کوئی کارنامہ سر انجام دے چکتی تھی۔ یہاں وہاں دیکھتے ہوئے اس نے ہر جگہ اس کی شرارت کا اندازہ لگانا چاہا تھا، مگر ابھی فی الحال اس کی شرارتوں کے تمام دھاگے وہاں تک نہیں پہنچ سکے تھے جہاں تک حور زیدی کے ہاتھ پہنچ گئے تھے۔ اپنے ذہن سے یہ وہم نکالتا ہوا وہ اسے جانے کا اشارہ کر چکا تھا، جس پر اپنی کتابیں دونوں ہاتھوں میں بھرتی ہوئی وہ اس کے کمرے سے دوڑ لگا چکی تھی۔ نیچے زارا بیگم کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے اس نے سانس لینے کے لیے ابھی کتابوں کو اپنے سے دور جھٹکا ہی تھا۔ حور،
جب مستجاب حسن کی چنگاڑتی ہوئی آواز کانوں میں گونجی تھی۔ کھلکھلاتے ہوئے وجود کے ساتھ زارا بیگم کے گال کو چومتے ہوئے وہ اپنے قدموں کو تیزی سے لیے ہوئے باہر کی جانب بھاگ گئی تھی۔ حور زیدی کا پہلا کارنامہ مستجاب حسن کے سامنے آ چکا تھا اور اب وہ آفت کی پرکالا اس کی پہنچ سے دور ہو جانا چاہتی تھی، نہیں تو اس کے فرشتے بھی مستجاب حسن سے پناہ مانگتے۔ یہ لڑکی آفت کی پرکالا ہے، میں نے کیسے سوچ لیا کہ اس سے کوئی کام سیدھے طریقے سے سر انجام ہو سکتا ہے؟ یہ اس نے کیا کر دیا ہے؟ جگ کو دیکھ کر افسوس بھرے لہجے میں بولتے ہوئے وہ اس میں گھلے ہوئے کاغذوں کو دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں ان بیچارے کاغذوں نے کس گناہ میں یہ سزا پائی ہے۔ افسوس بھرے لہجے میں بولتا وہ جگ کو اٹھائے بیسن میں بہا چکا تھا، جبکہ گہرا سانس بھرتے ہوئے اس نے جگ کو دھونے کے لیے ایک سائڈ پر رکھ دیا تھا۔ یہ لڑکی بھی نہ آنے دو کلی سے، اس کے تو فرشتے تک کپ کپ آئیں گے جو کچھ اس نے آج حرکت کی ہے۔ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے اس نے ہور کو یاد کرتے ہوئے سوچا تھا، مگر پھر اس کے خیالات کو اس کے موبائل فون پر آنے والی کال نے روک لیا تھا۔ جی میں نے فائل تیار کر دی ہے، آپ کا سارا کیس بھی سمجھ لیا ہے، انشاءاللہ آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی، آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی ہو جائے گا۔ جی آپ کی فائل کو ڈسکس ہم کر لیتے ہیں، جی آپ مجھے صرف 2 منٹ دیں۔ سنجیدگی سے فون پر بات کرتے ہوئے وہ ہاتھ دھو کر خشک کرتے ہوئے الماری کی جانب بڑھا تھا۔ اوپر رکھی ہوئی فائلوں کا ہاتھ لگاتے ہوئے وہ اسے وزن میں کافی ہلکی محسوس ہوئی تھی۔ اپنے وہم کو جھٹلاتا ہوا وہ اسے اٹھا کر سیدھا میز کی جانب آیا تھا، جہاں ویڈیو کال اس کی منتظر تھی۔ کال اٹھا کر پیشہ ورانہ انداز میں ان سے اپنا تعارف کرواتے ہوئے وہ ان کے ساتھ کیس کے بارے میں ڈسکس کر رہا تھا، جب فائل کھولنے پر اس کے چہرے پر ہوائیں اڑ گئی تھیں۔ ایک پل کے لیے وہ اپنے تاثرات پر قابو نہیں رکھ پایا تھا، پھر آنکھیں میچ کر سختی سے کھولتے ہوئے اس نے سامنے بیٹھے ہوئے اپنے موکل کو دیکھا تھا۔ بہت بہت معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں فائل کہیں پر بھول گیا ہوں اور غلطی سے دوسری فائل اٹھا لایا ہوں۔ اگر آپ مجھے شام تک کا وقت دیں تو ہم اس کیس کو پھر سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ معذرت خواہان انداز میں بولتے ہوئے وہ اپنی سرخ پڑتی آنکھوں کو ایک ہاتھ سے مسلتے ہوئے اپنے ضبط پر قابو کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ جی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مستجاب حسن، آپ پلیز جیسے ایزی ہوں ہم سے کیس کے بارے میں ڈسکس کر لیجئے گا۔ موکل اس کی معذرت کو قبول کرتا ہوا کال کاٹ چکا تھا، جبکہ وہ غصے سے سخت پڑتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہاتھ میں تھامی ہوئی فائل کو ایک جھٹکے میں سامنے میز پر رکھ چکا تھا۔ اچھا تو یہ وہ کاغذ تھے جو جگ میں گھل چکے تھے۔ حور زیدی تمہارے پر بہت نکل آئے ہیں، اب تم دیکھو تمہارے پر میں کیسے کاٹتا ہوں۔ تمہاری تو 7 نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ تمہارا پالا کس سے پڑا تھا۔ غصے بھری آنکھوں کو مسلتے ہوئے وہ اس قدر سرد و قہر بھری لہجے میں گویا ہوا تھا کہ اگر سامنے موجود حور زیدی اسے سن لیتی تو وہیں تھر تھر کانپنا شروع ہو جاتی۔ امی جان مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے حور سے شادی کرنے پر، بس میری شرط یہ ہے کہ آپ لوگ جلد از جلد شادی کی تاریخ رکھ دیں، نہیں تو میں اپنا فیصلہ تبدیل کر لوں گا۔ سرد سے لہجے میں بولتے ہوئے وہ سامنے بیٹھی ہوئی اپنی ماں کی جانب دیکھ گیا تھا۔ مستجاب اس بار تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ دیکھو حور ابھی بچی ہے، اگر وہ چھوٹی چھوٹی شرارتیں تمہارے ساتھ کر بھی لیتی ہے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو بچی کو اتنا سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی میں تمہارے فیصلے سے خوش ہوں کہ تم نے یہ فیصلہ لیتے ہوئے اپنی ماں کی خواہش کا احترام رکھا ہے۔ مسکراتے ہوئے لہجے میں بولتے سامنے بیٹھی ہوئی زارا بیگم نے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو ان کی بات پر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ آپ فکر مت کریں، میں آپ کی اس چھوٹی سی شرارتی لڑکی کو سیریس لے بھی نہیں رہا، میں اسے مذاق میں ہی لے رہا ہوں، اور میں اسے کیا کہہ سکتا ہوں جبکہ یہاں پر اس کے گھر میں اتنے حمایتی موجود ہیں۔ زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائے ہوئے وہ اتنی نرمی سے گویا ہوا تھا کہ زارا بیگم نے بے ساختہ اطمینان سے سانس کھینچا تھا۔ چلو اس کا بیٹا مان گیا، ان کے لیے اس سے بڑی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ کب سے مستجاب کو حور کے رشتے کے لیے منانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کا ایک ہی رونا تھا کہ حور ابھی امیچور بچی ہے، اس کے مزاج کو سمجھنے کی اہلیت حور زیدی میں ہرگز بھی نہیں ہے، جبکہ حور ان کی بھانجی تھی اور وہ اپنی بھانجی کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچنے کا خیال بھی نہیں رکھتی تھی۔ تبھی ایک عرصے سے مستجاب حسن کو اس بارے میں منانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ وہ مجھے بے حد عزیز ہے مستجاب، اسے تکلیف مت پہنچانا، اس کے بچپنے کو بچپن تک ہی محدود رکھنا۔ میں نے اسے تمہارے لیے اس لیے پسند کیا ہے کہ تمہاری سنجیدہ سے زندگی میں وہ آئے گی تو تمہاری زندگی کو خوشیوں میں بکھیر دے گی۔ اس کی ہنسی کا گلا گھونٹ کر اپنے ساتھ ساتھ اس کی خوشیوں کو بھی گرہن لگانے کی کوشش مت کرنا، میں بس تم سے یہی کہہ سکتی ہوں۔ مسکرا کر مستجاب حسن کا کندھا تھپ تھپاتی ہوئی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، جبکہ پیچھے وہ اپنے جبڑے بھینچتے ہوئے ان کی بات سن کر اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچ چکا تھا۔ ابھی تو وقت ہی بتائے گا کہ کون کس کی زندگی میں خوشیاں بھرتا ہے اور کون کس کی زندگی میں گرہن لگاتا ہے، مگر میں آپ کی اس بھانجی حور زیدی کو چھوڑنے والا ہرگز نہیں ہوں۔ جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا ہے وہ اپنی ایک ایک حرکت کا مجھے حساب دے گی۔
سرد سے لہجے میں بولتے ہوئے اس نے بے ساختہ اپنے ہاتھ بالوں میں چلا کر اپنی بے چینی اور الجھن پر قابو پانے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ حور بیٹا یہاں آؤ، مسکراتے ہوئے بولتے زینب بیگم نے اسے اپنے پاس بلایا تھا، جبکہ وہ مشکوک نظروں سے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے ان کے قریب آئی تھی۔ امی میں نے اس بار کچھ بھی نہیں کیا ہے، قسم سے میں نے آپ کے ساتھ کوئی شرارت نہیں کی ہے۔ اگر گھر میں کچھ بھی ہوا ہے، کوئی بھی شیشہ ٹوٹا ہے یا پھر کچھ بھی اور گڑبڑ ہوئی ہے تو اس مرتبہ میں نے نہیں کیا۔ آنکھیں سکیڑ کر بولتی ہوئی وہ احتیاطاً پہلے ہی اپنے بچاؤ کے لیے تدبیر کر چکی تھی۔ تم ہر وقت شرارتوں کا ہی کیوں سوچتی رہتی ہو؟ تم بڑی کب ہوگی حور؟ خفا خفا سے لہجے میں کہتی ہوئی زینب بیگم نے اسے ہاتھ سے تھام کر اپنے بے حد قریب بٹھایا تھا، جبکہ وہ اطمینان کا سانس بھرتی ہوئی ان کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی، مگر بیٹھی ہوئی اس طرح تھی کہ ابھی وہ کوئی کاروائی کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو وہ پلک جھپکتے ہی ان کے پہنچ سے دور ہو جائے۔ وہ دراصل حرکتیں ہی ایسی ہیں امی کہ محتاط ہونا پڑتا ہے، نہیں تو لوگ تو چپل اٹھانے سے بھی باز نہیں آتے۔ ان کے کچھ دن پہلے ہی چپل مارنے کا واقعہ یاد کرتے ہوئے وہ اپنی پیٹھ سہلاتے ہوئے بولی تھی، تو تم اپنی حرکتوں کو سیدھا کیوں نہیں کر لیتی؟ کیوں پریشان کرتی ہو مستجاب کو؟ کتنی مرتبہ کہا ہے، وہ بار بار تمہاری وجہ سے کتنا پریشان ہوتا ہے۔ ایک ہم ہیں جو تمہیں عقل دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک تم ہو جس نے کبھی نہ سدھرنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ خفا خفا سے لہجے میں بولتے ہوئے زینب بیگم نے اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ اچھا نا امی، جو بات کرنی ہے وہ بات کریں، مسکراتے ہوئے لہجے میں بولتی وہ اپنی ماں کے کندھے کے گرد اپنے دونوں ہاتھ باندھ چکی تھی، جبکہ زینب بیگم نے بھی مسکراتے ہوئے اپنی لاڈلی اولاد کو دیکھا تھا۔ تمہارے لیے مستجاب حسن کا رشتہ آیا ہے اور میں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ تمہیں تو معلوم ہے نا کب سے تمہاری اور مستجاب کی بات چل رہی ہے خاندان میں، مگر مستجاب تھا جو تمہاری اس غیر سنجیدگی پر راضی نہیں ہوتا تھا۔ مشکل سے وہ راضی ہوا ہے تو میں نے ہاں بول دی ہے۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ مسکراتے ہوئے لہجے میں بولتی وہ اس کے بالوں کو کان کے پیچھے سرکاتے ہوئے گویا ہوئی تھی، جبکہ حور کی حالت تو ایسے تھی جیسے اس کے سر پر بم پھوڑ دیا گیا ہو۔ ہاں، اس نے مذاقن یہ بات کہی تھی کہ اسے مستجاب حسن سے شادی کرنے میں کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جس قدر مستجاب حسن اس کی شرارتوں سے زچ ہے وہ تو مر کر بھی کبھی ہاں نہیں کہہ سکتا۔ مگر اب یوں کایا پلٹ جانے پر وہ ہکا بکا بنے چہرے کے ساتھ بس اپنی ماں کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، بے یقین لہجے میں الفاظ اس کے منہ سے برآمد ہوئے تھے۔ ایسا ہو چکا ہے اور وہ بے حد خوش ہے۔ اسی نے کہا ہے کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، مسکراتے ہوئے لہجے میں بولتی زینب بیگم ایک کے بعد ایک اس کے سر پر بم دھماکے کیے چلے جا رہی تھی، جبکہ وہ ہکی بکی نظروں سے کبھی اپنی ماں کو دیکھتی تو کبھی اپنے آپ کو، جو یہ خبر سن کر بھی صحیح سلامت اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے زارا خالہ کے گھر کام ہے، میں ابھی آتی ہوں، بوکھلا کر کہتی ہوئی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، جبکہ اپنے تیز تیز قدموں کو دوڑاتے ہوئے اس نے پاس موجود زارا خالہ کے گھر کی جانب اپنے قدم بڑھائے تھے۔ پیچھے سے زینب بیگم اسے آواز دیتی ہوئی رہ گئی تھی، مگر آج اسے نہیں رکنا تھا، ہرگز بھی نہیں۔ وہ جلاد ہٹلر کے جانشین سے شادی ہرگز بھی نہیں کر سکتی تھی، وہ بھی صرف اور صرف ایک ایڈونچر کے چکروں میں تو بالکل بھی نہیں۔ جس قدر سرد مزاج روکھا سوکھا سا تھا، کوئی بعید نہیں تھا کہ شادی کے بعد وہ بھی ویسی ہی ہو جاتی۔ اس تصور کو لے کر ہی اس کے وجود میں ایک سرد لہر دوڑ گئی تھی، جبکہ اس کے قدموں میں روانگی آئی تھی۔ وکیل صاحب، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ دھڑ سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولتی ہوئی وہ اسے اپنے کام میں مصروف بیٹھا ہوا دیکھ کر گویا ہوئی تھی، جبکہ مستجاب حسن کے لبوں پر دبی سی مسکراہٹ رینگ گئی تھی۔ اب آیا تھا اونٹ پہاڑ کے نیچے، بہت جلد وہ اس اونٹ کو ذبح کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اپنے کام میں مگن ہوئے وہ اسے ایسے نظر انداز کر گیا تھا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو، جبکہ اپنے غصے کو ضبط کرتی ہوئی حور دھڑ دھڑ کرتے قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے اس کے قریب آن ٹھہری تھی۔ اس کی فائل پر چلتے ہوئے ہاتھ اچانک سے اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے وہ دوسرا ہاتھ اپنی کمر پر ٹکا چکی تھی۔ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں وکیل صاحب؟ میں آپ سے شادی ہرگز بھی نہیں کرنے والی۔ چپ چاپ جائیں اور خالہ جان کو جا کر منع کریں۔ کیا آپ مجھ سے شادی کرنے والے ہیں؟ دیکھیں یہ ہم دونوں کے لیے اچھا ہے، نہیں تو آپ اور میں ہم دونوں بہت بری طرح یہاں پر پھنسیں گے۔ پریشانی سے بولتی ہوئی وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو سنجیدہ نظروں سے اس کی جانب دیکھے چلا جا رہا تھا۔ اور میں ایسا جا کر کیوں بولوں گا؟ ذرا آپ مجھے یہ بتانے کی زحمت کریں گی محترمہ؟ اپنے دونوں آئیبرو اچکا کر بولتا ہوا وہ اسے چونکانے پر مجبور کر گیا تھا۔ کیا مطلب؟ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ یہ کیوں بولیں گے؟ ہم دونوں ایک دوسرے سے شادی نہیں کرنا چاہتے، آپ جانتے ہیں مطلب۔ اب خشک مزاج انسان کے ساتھ میری شادی کیسے گزرے گی؟ میرا مطلب تھا کہ آپ کو میری شرارتوں سے بہت زیادہ تنگی کرتی آئی ہوں۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے تو اس زمین پر تباہیاں ہوں گی، تباہیاں اور کچھ بھی نہیں۔
جھنجھلائے ہوئے لہجے میں بولتی وہ بس اسے کسی بھی طرح یہاں سے اٹھا کر خالہ جان کے پاس لے جا کر کھڑا کرنا چاہتی تھی تاکہ وہ اس کی جان کا عذاب بننے کو ٹال سکے، مگر میں ایسا ہرگز بھی نہیں چاہتا، میں تم سے ہی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ دلچسپی سے اس کے جھنجھلائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر وہ اپنی فائل بند کرتا ہوا اطمینان سے کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا، جبکہ وہ ہکا بکا بنے چہرے کے ساتھ مستجاب کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں آپ کے دماغ پر کوئی چوٹ تو نہیں لگ گئی نا؟ نہاتے ہوئے آپ نے اچھے طریقے سے وائپر لگایا تھا نا؟ ایسا نہ ہو کہ آپ کا پیر پھسلنے کی وجہ سے کہیں چوٹ لگ گئی ہو اور آپ کی یادداشت چلی گئی ہو۔ یہ میں ہوں حور زیدی جس سے آپ سب سے زیادہ اس دنیا میں نفرت کرتے ہیں۔ میرا مطلب چلو نفرت نہ صحیح لیکن پریشان تو ہوتے ہیں نا؟ اب اتنا آسان کام بھی تو نہیں ہے نا حور زیدی کے ساتھ رہنا، اور آپ جیسا انسان تو بالکل بالکل بھی نہیں رہ سکتا۔ پریشانی سے بولتی ہوئی وہ دانتوں تلے انگلیاں دبا گئی تھی، جبکہ مستجاب حسن نے دلچسپی سے اس کی پریشانی کو نوٹ کیا تھا۔ یہاں پر خاموشی سے بیٹھ کر پڑھائی کرو، 2 گھنٹے سے ہاں، اب وہ یہ بات جان گیا تھا۔ وہ اس سے سب سے زیادہ اس لیے جلتی تھی کیونکہ وہ اپنی شرارتوں کو محدود کیے جانے پر بھی جھنجھلاتی تھی۔ اب اسے حور زیدی کی کمزوری ہاتھ لگ گئی تھی اور وہ اس کا خوب فائدہ اٹھانے والا تھا۔ میں ابھی جا کر امی کو بتا دیتا ہوں کہ ان کی پیاری سی بھانجی کو مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، بس اتنا ہی نا؟ یا اور بھی کوئی بات ہے؟ دلچسپی سے تھوڑی تلے ہاتھ رکھ کر کہتا ہوا وہ اتنی معصومیت سے گویا ہوا تھا کہ حور اپنے دانت کچکچا کر رہ گئی تھی۔ آپ دیکھیں، آپ کو یہ معصومیت بالکل بھی سوٹ نہیں کرتی تو اپنانے کی کوشش بھی مت کریں۔ ہم دونوں جانتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ مطلب میں آپ کی وجہ سے اپنی چہچہاہٹیں نہیں روک سکتی، میں آپ کی وجہ سے سانس لینا نہیں روک سکتی۔ آپ میرے ساتھ ایسا کرنا بند کریں اور خاموشی سے جا کر خالہ جان کو کہیں کہ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ دیکھیں، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو میں آپ کا جینا حرام کر دوں گی، اور اتنا حرام کروں گی کہ آپ پر اپنی زندگی سے تنگ آ کر مجھے خود اپنی زندگی سے نکال پھینکیں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ٹکرائیں ہی نہ۔ جھنجھلائے ہوئے لہجے میں بولتی اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے بیٹھے انسان کی گردن مروڑ کر رکھ دے۔ یہ انسان خواہ خواہ اس کے گلے پڑ رہا تھا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی حرام کر دو تاکہ مجھے بھی تو پتہ لگے حور زیدی میں کتنا دم ہے۔ دم ہے بھی یا پھر میرے سامنے پانی ہو جاتی ہے؟ ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر لیے ہوئے وہ اسے دیکھتا گویا ہوا تھا، جس پر حور دانت کچکچا کر رہ گئی تھی۔ اور زیادہ پنگا لینے کی کوشش کی ہے آپ نے؟ دیکھنا آپ کو کیسے ناکو چنے چپواتی ہوں میں۔ اب آپ کے فرشتے بھی مجھ سے پناہ مانگیں گے۔ یہ بات آپ نے ذہن سے نکال دیں کہ میں آپ کو اتنی آسانی سے بخشنے والی ہوں۔ بہت شوق ہے نا آپ کو مجھ سے شادی کرنے کا، تو کیجئے، پھر دیکھتی ہوں میں آپ کی زندگی جہنم کیسے بناتی ہوں۔ اپنا ہاتھ میز پر مارتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے دوبدو گویا ہوئی تھی، جس پر مستجاب حسن کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑی تھی۔ دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے قریب ہو کر چہرے پر پھونک مارتا ہوا گویا ہوتے وہ اسے جھنجلا کر پیچھے ہونے پر مجبور کر گیا تھا۔ لبوں پر کھلتی ہوئی مسکراہٹ حور کے تن بدن میں آگ ہی تو لگا چکی تھی۔ تبھی پاس پڑے ہوئے کاغذ کو اٹھا کر بھاگتے ہوئے جگ میں ڈالتے ہوئے وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی، جس پر مستجاب حسن نے گہرا سانس بھرتے ہوئے اپنے آپ پر ضبط کیا تھا۔ یہ لڑکی ہر بار اس کے ضبط کی انتہا کو آزماتی تھی، مگر اب وہ بھی پیچھے نہیں ہٹنے والا تھا۔ حور زیدی کو دن میں تارے تو وہ بھی دکھا کر ہی رہتا۔ اور پھر یہ چند ہی دنوں کا کھیل تھا جب وہ دونوں مجبوراً نہیں صحیح معنوں میں اس رشتے میں بن چکے تھے۔ ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ اس وقت اپنے کمرے میں ایک دوسرے کے روبرو بیٹھے ہوئے تھے۔ آج آپ کی وجہ سے مجھے یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے وکیل صاحب، دل تو چاہتا ہے کہ آپ کو گنجا کر دوں۔ جھنجھلاتے ہوئے بولتی اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے بیٹھے ہوئے مستجاب حسن کو جھنجھوڑ کر رکھ دے، جس نے اسے شادی جیسی خرافات میں پھنسایا تھا۔ کہاں تو ابھی اس کے کھیلنے کودنے کی عمر تھی، اور کہاں وہ اس وقت مستجاب حسن کی بیوی بنے ہوئے اس کے کمرے میں بیٹھی اس سے بحث بازی کر رہی تھی۔ محترمہ، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے شروع ہوا ہے۔ نہ تم میرے ضروری کاغذ برباد کرتی اور نہ ہی مجھے آج یہ دن دیکھنا پڑتا کہ بیوی کے روپ میں مجھے تمہاری شکل دیکھنی پڑے۔ یہ سب کچھ تمہاری خرافات ہیں۔ دبے دبے لہجے میں بولتا وہ اپنے ضبط کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ غصے میں اس نے اس سے شادی کا فیصلہ تو کر ہی لیا تھا، مگر عنقریب اسے اس بات کا شدت سے احساس ہو گیا تھا کہ یہ اس نے اپنی زندگی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ آپ کو کس نے کہا تھا مجھ سے شادی کرنے کے لیے؟ میں نے تو آپ کو آخری وقت تک کہا کہ مجھ سے شادی سے انکار کر دیں، لیکن نہیں، آپ کو کوئی ترم خان بننا تھا۔ اب بھگتے، اٹھے یہاں سے، مجھے سونا ہے۔ جلے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے آخر میں اسے اٹھنے کا اشارہ بھی کر چکی تھی۔ محترمہ، یہ میرا ہی کمرہ ہے، خبردار اگر مجھے یہاں سے ہلانے کی بات بھی کی تو جاؤ چپ چاپ صوفے پر سو جاؤ، اور مجھے جتنا ہو سکے اپنی شکل کم سے کم دکھانے کی کوشش کرنا۔
سرد سے لہجے میں بولتے وہ اسے صوفے کا اشارہ کر چکا تھا۔ ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، ایسا ہی صحیح۔ میں بھی جاتی ہوں اور سیدھا یہاں سے نکلتے ہوئے جا کر خالہ جان کو کہوں گی کہ آپ نے مجھے کمرے سے نکال دیا، تب دیکھتے ہیں خالہ جان کس کی سائڈ لیتی ہیں۔ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے ابھی وہ آگے بڑھنے ہی لگی تھی جب وہ جھنجھلائے ہوئے انداز میں اس کا بازو پکڑتے اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ زیادہ ڈرامے بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے ساتھ، ڈرامہ کوئن۔ چپ کر کے بستر پر لیٹ جاؤ، اور اگر اس کمرے کی بات تم نے امی کو جا کر بتائی تو دیکھنا تمہارے ساتھ میں کیا کرتا ہوں۔ جب تم سو جاؤ گی تو رات کو میں تمہیں گنجا کر دوں گا، نہ ہوں گے بال اور نہ ہی تم اپنی یہ معصومیت اور بلائیں جھاڑ سکو گی۔ سرد سے لہجے میں اسے وارننگ دیتا ہوا وہ ابھی ایک قدم چل کر آیا ہی تھا جب وہ جھٹ سے بستر پر بیٹھتے ہوئے اپنا سر کمبل میں چھپا چکی تھی۔ خبردار ادھر کی طرف دیکھنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ کمبل سے سر نکال کر اسے وارننگ دیتی ہوئی وہ چھپاک سے پھر سے کمبل میں گھس چکی تھی، جبکہ پیچھے مستجاب حسن نے اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتے اپنے جھنجھلاہٹ پر قابو پانا چاہا۔ ہاں، اب وہ یہ بات جان گیا تھا، وہ اس سے سب سے زیادہ اس لیے خود کو کہاں پھنسا لیا تھا۔ بے اختیار آنکھیں میچتے ہوئے وہ کر رہا تھا۔ رات کو کروٹ بدل بدل کر نیند لینے کی کوشش کرتے ہوئے وہ بے حال ہو رہا تھا۔ لمبا چوڑا وجود جو صوفے پر پورا نہیں آ رہا تھا۔ تبھی خوار نظروں سے حور زیدی کے بے ہوش وجود کو دیکھتا ہوا وہ اپنا تکیہ دبوچنے والے انداز میں اٹھائے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس وقت میں صبح بتاتا ہوں، جو کہ جس نے میرے ساتھ کیا ہے نا، مجھے اپنے ہی کمرے سے دربدر کر کے یہ پچھتائے گی۔ بڑبڑاتے ہوئے لہجے میں بولتے وہ گیسٹ روم میں جا کر گھسا تھا تاکہ کچھ وقت کے لیے ہی صحیح پرسکون نیند تو لے لے۔ ارے حور بیٹا، تمہارے چہرے کو کیا ہوا ہے؟ صبح صبح وہ سادہ سے کپڑے پہنے ہوئے ان کے پاس آ کر کھانے کی میز پر بیٹھی تھی، جبکہ ٹھیک اس کے پیچھے ہی مستجاب حسن بھی اسے گھورتا ہوا اس کے قریب ہی آن بیٹھا تھا۔ کچھ نہیں خالہ جان، وہ دراصل رات کو مجھے نیند نہیں آئی، اداسی سے کہتے ہوئے وہ مستجاب کو گھورنے پر مجبور کر گئی تھی۔ ساری رات وہ گھوڑے گدے بیچ کر سوئی تھی اور اب وہ یوں کہہ رہی تھی کہ اسے نیند نہیں آئی۔ کیا ہوا بیٹا، سب ٹھیک تو تھا نا؟ پریشان ہوتی زہرا بیگم نے اس مرتبہ اپنے بیٹے کو گھورا تھا جو جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ امی جان، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، ضبط کرتے ہوئے وہ دبے دبے لہجے میں گویا ہوا تھا۔ خالہ جان، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ سب میری ہی غلطی ہے، مجھے ان کی زندگی میں یوں زبردستی داخل ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ آپ دیکھیں نا، رات کو مجھے کمرے میں اکیلا چھوڑ کر خود گیسٹ روم میں جا سوئے۔ ابھی اچھی بات تھوڑی ہے نا کہ میں ان کے کمرے میں رہوں اور یہ گیسٹ روم میں سوئیں، کتنی بری بات ہے، مجھے بہت ہی افسوس ہو رہا ہے۔ مصنوعی لہجہ بنا کر کہتی وہ مگرمچھ کے آنسو بھی آنکھوں میں لے آئی تھی، جس پر زہرا بیگم نے قہر بھری نظروں سے اپنے بیٹے کو گھورا تھا اور پھر آگے بڑھتے ہوئے حور کے کندھے کے گرد اپنے بازو کا حصار قائم کیا تھا۔ فکر مت کرو بیٹا، اب سے تمہیں ایسی شکایت کا کوئی موقع نہیں ملے گا، میں ابھی دیکھتی ہوں مستجاب حسن رات کو اپنے کمرے سے کیسے نکلتا ہے۔ گھور کر اپنے بیٹے کو کہتی ہوئی وہ اتنی سرد مہری سے گویا ہوئی تھی کہ مستجاب حسن جیسا تیز دماغ وکیل بھی چکرا کر رہ گیا تھا۔ اس کی بیوی تو اس سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلی تھی۔ اسے بے انتہا افسوس ہوا تھا کہ اگر اس کی پڑھائی میں اتنے کم نمبر نہیں ہوتے تو ضرور وہ اسے آگے چل کر وکیل بھی بناتا۔ اسے امید تھی کہ وہ کوئی بھی مقدمہ ہار نہیں سکتی تھی، جبکہ پیچھے وہ گہرا سانس بھرتے ہوئے اسے گھورنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا جو اس کی ماں کی طرف ہی متوجہ تھی۔ یہ اسی دن کی شام کی بات تھی جب وہ کھانا کھاتے ہوئے میز پر ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ مستجاب حسن کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ وقفے وقفے سے ساتھ بیٹھی ہوئی حور کو بھی گھور رہا تھا جو اپنے کھانے میں پورے طریقے سے مصروف تھی۔ ابھی زہرا بیگم میز پر نہیں آئی تھی، تبھی ان کے کمرے کا دروازہ کھلتے ہوئے دیکھ کر مستجاب نے فوراً پلیٹ آگے بڑھاتے ہوئے اپنے چہرے کو ٹشو سے صاف کرتے نہایت ہی مسکین شکل بنائے ہوئے حور کی جانب دیکھا تھا۔ زہرا بیگم آ کر ان کے ساتھ بیٹھتی ہوئی اس کے چہرے کو دیکھتے قدرے پریشان ہوتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ مستجاب، تمہارے چہرے کو کیا ہوا ہے؟ تم کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ کوئی چیز تمہیں ناپسند آئی ہے تو مجھے بتا دو، میں اور بنوا دیتی ہوں۔ نرمی سے بولتے ہوئے سامنے بیٹھے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ ارے امی جان، کوئی بات نہیں، وہ دراصل میں نے حور کو کہا تھا کہ میں اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھانا چاہتا ہوں، مگر وہ بنا کر نہیں دینا چاہ رہی، تو کوئی بات نہیں۔ اس کی بات پر بے ساختہ کھانا کھاتے ہوئے حور کو پھندا لگا تھا۔ کھانستے کھانستے سامنے ہی بیٹھے ہوئے اپنے شوہر کو قہر بھری نظروں سے دیکھا تھا جو سارا ملبہ اس پر گرانے کی کوشش کر رہا تھا، جس پر پھیل چکی بڑی بڑی آنکھوں کے ساتھ وہ ساتھ بیٹھے ہوئے مستجاب حسن کو گھور گئی تھی۔ ارے خالہ جان، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل میں کھانا کھا رہی تھی نا، طاقت بھی تو چاہیے، پھر میں ان کے لیے کھانا بنا دیتی ہوں۔ نرمی سے مسکرا کر بولتی ہوئی اس نے کھا جانے والی نظروں سے سامنے بیٹھے ہوئے مستجاب حسن کو دیکھا تھا جو اپنے لبوں پر مچلتی ہوئی مسکراہٹ کو بڑی مشکل سے روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کھانے کی پلیٹ پیچھے سرکاتے ہوئے وہ اٹھ کر باورچی خانے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ تمہیں تو اللہ پوچھے، مجھے یہاں ایسے کام میں پھنسا دیا ہے،
ابھی تو تم جانتے نہیں ہو حور مستجاب حسن کو تمہیں ایسا کھانا کھلاؤں گی نا، تم کیا تمہاری تو 7 نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ بڑبڑا کر کہتے ہوئے وہ ہاتھ میں تھامے گئے کھانے کے اجزاء کو گرم تیل میں بے احتیاطی سے ڈال چکی تھی، جس پر بے ساختہ گھی کے چھینٹے اڑتے ہوئے اس کے ہاتھ کو جلا گئے تھے۔ ایک سسکی سی تھی جو اس کے لبوں سے برآمد ہوئی تھی۔ اپنے ہاتھ کو تھام کر نم آنکھوں سے دیکھتی ہوئی وہ غصے سے مستجاب حسن کو کچا کھا جانا چاہتی تھی۔ اب تم دیکھو میں تمہیں کیسا کھانا کھلاتی ہوں۔ وہ غصے بھرے لہجے میں بولتے وہ اس کے کھانے میں بھر بھر کر مرچ ڈال چکی تھی، جس پر اس کے جلتے ہوئے دل کو قدرے سکون آیا تھا۔ کھانا اس کے سامنے رکھتی ہوئی دانت پیستے ہوئے زبردستی کی مسکراہٹ لبوں پر سجائے اسے دیکھ رہی تھی۔ کھائیں نا سرتاج، نہایت محبت سے بولتی وہ اس بار سامنے بیٹھے ہوئے مستجاب حسن کو پھندا لگانے کا باعث بنی تھی۔ کھانستے ہوئے وہ پانی کا گلاس لبوں سے لگا گیا تھا۔ مرچوں کا ذائقہ تھا جو زبان اور حلق کو جلاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اتنا اچھا کھانا بنانے کے لیے تو آپ کو انعام سے نوازنا چاہیے بیگم صاحبہ۔ زبردستی کی مسکراہٹ لبوں پر سجائے ہوئے وہ اسے دیکھتا گویا ہوا تھا۔ جی جی ضرور، میں انعام کی ہی حقدار ہوں، تو کب دے رہے ہیں؟ تھوڑی تلے ہاتھ جمائے کہتی ہوئی وہ نہایت ہی شوق بھرے نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اب انعام سریعام تھوڑی مانگا جاتا ہے، کمرے میں چلو، بہت سارے انعام تمہارے منتظر ہیں۔ نہایت ہی بے باکی سے کہتا ہوا وہ اسے سرخ کرنے کا باعث بنا تھا، جس پر جھنجھلاتے ہوئے اس نے اپنا پیر مستجاب حسن کے پیر پر مارا تھا، جبکہ ان دونوں کی بات پر سرخ پڑتے کانوں کے ساتھ زارا بیگم نے گلا کھنکارتے ہوئے کھانا کھانے والا منہ میں رکھا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے مستجاب حسن، کوئی ایسا بھی کرتا ہے کیا؟ سرد سے لہجے میں بولتے ہوئے وہ اسے بازو سے دبوچے اپنے سامنے کھڑا کر چکی تھی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ یہ تو تمہارے صبح والے کے ریئیکشن کا ایکشن تھا۔ صبح تم نے بھی تو امی سے مجھے ڈانٹ پڑوائی تھی نا، اب کھانا بنا لیا تو کیا ہو گیا؟ لب دبا کر بولتا ہوا وہ اس کی جانب دیکھتے اس کی ناک کو دبا چکا تھا۔ ارے میں کھانے کی بات نہیں کر رہی، تمہیں انعام والا شوشہ چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب خالہ جان میرے بارے میں کیا سوچتی ہوں گی؟ جھنجھلائے ہوئے لہجے میں بولتی وہ سامنے ٹھہرے ہوئے مستجاب حسن کو گھور گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس انسان کو یہاں سے غائب کر دے۔ اب انعام بیویوں کو ہی دیا جاتا ہے نا، اب تمہیں بھی دینے کے بارے میں میں نے سوچ لیا تو کیا غلط ہو گیا؟ ویسے انعام تو تمہیں ملنا چاہیے، شوق لہجے میں اسے دیکھ کر کہتا ہوا وہ 2 قدم چل کر اس کی جانب آیا تھا۔ دیکھو تم نے میرے ساتھ معاہدہ کیا تھا، ہمارا معاہدہ صرف ایک دوسرے کو تنگ کرنے کا تھا، یہ معاہدے میں نہیں تھا، تو معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ 2 قدم پیچھے لیتی ہوئی وہ اس سے بچنے والے انداز میں ایک انگلی اٹھاتے گویا ہوئی تھی۔ مگر تم تو میرے نکاح میں ہو، معاہدے کا کوئی بھی کاغذ میرے پاس موجود نہیں ہے، لیکن نکاح تو میرے پاس موجود ہے اور میں جو چاہے وہ کر سکتا ہوں۔ کیا خیال ہے ویسے ایک آدھ انعام تمہیں دے ہی دیا جائے، تھوڑی دیر کے لیے ہم معاہدے کو توڑ ہی لیتے ہیں۔ ہنسی دبا کر اس کی جانب بڑھتا ہوا وہ اسے شدت سے بوکھلانے پر مجبور کر گیا تھا۔ تبھی بیڈ پر چھلانگ لگا کر کھڑی ہوتی ہوئی وہ تکیہ اپنے ہاتھ میں دبوچ کر اسے ڈھال کی مانند آگے کر گئی تھی۔ خبردار میری طرف آنے کی کوشش بھی مت کرنا، نہیں تو بہت برا ہوگا۔ معاہدہ توڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وارننگ دینے والے انداز میں انگلی اٹھا کر بولتی ہوئی وہ یوں ٹھہری تھی جیسے ابھی وہ اس کے پاس آیا نہیں اور وہ چھلانگ لگا کر بھاگ جائے گی۔ تمہارے معاہدے کی ایسی کی تیسی، میرے پاس نکاح نامہ موجود ہے، شوخی لیے ہوئے کہتا وہ ایک گھٹنا بستر پر موڑ کر اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچ چکا تھا، جبکہ تکیہ دوسرے ہاتھ سے کھینچتے ہوئے وہ ایک طرف اچھال چکا تھا۔ بستر پر گرتے ہوئے وہ اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار قائم کرتے اس کے چہرے کو پرتپش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مستجاب یہ غلط بات ہے، وہ کھلائے ہوئے لہجے میں بولتے وہ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی مضبوط گرفت ایسا ہونے سے اسے روکے ہوئے تھی۔ دونوں ہاتھوں کو اس کے سینے پر جمائے ہوئے وہ قدرے بوکھلائے اور جھجکتے انداز میں اسے اپنے اس قدر نزدیک محسوس کر رہی تھی کہ پہلی مرتبہ تھا جب مستجاب حسن اس کے اس قدر نزدیک آیا تھا۔ اور مجھے ایسا کرنے سے کون روکے گا؟ ویسے اتنی بری بھی نہیں ہو تم، کیا خیال ہے معاہدے کی خلاف ورزی کر لی جائے؟ تھوڑی سی، بس تھوڑی دیر کی ہی بات ہے۔ نرمی سے کہتے ہوئے اس کے بالوں کو کان کے پیچھے سرکاتے اس کے سرخوتے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ کلائی پر رینگتے ہوئے اسے اپنی مضبوط گرفت میں لے گیا تھا۔ ایک سسکی تھی جو اس کے لبوں سے برآمد ہوئی تھی۔ گھبرائی ہوئی نظروں کو اس کے ہاتھ پر ڈالتا ہوا وہ اس کی کلائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے کر چکا تھا۔ یہ کیسے جل گیا؟ تمہیں احساس نہیں ہے؟ دیکھو کتنا زیادہ جل گیا ہے، اور بغیر اس پر کچھ بھی لگائے ہوئے جھانسی کی رانی بنی مجھ پر چڑھ دوڑ رہی ہو۔ خفا خفا سے لہجے میں بولتے وہ اس کے وجود کو خود سے ہٹاتا ہوا اٹھ بیٹھا تھا۔ پاس موجود دراز سے کریم نکال کر اس کے ہاتھ پر لگاتا ہوا وہ خفا خفا سی نظروں سے اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔
اب کوئی کیا کرے، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے، مجھے کھانا بنانا بھی نہیں آتا۔ روٹھے ہوئے لہجے میں بولتی وہ اس وقت خالصتاً بیوی لگ رہی تھی، جس پر مستجاب حسن کی آنکھیں مسکرائی تھی۔ ہلکا سا اس کی ناک دبا کر اس کی خفت کو دور کرتے وہ مسکرایا تھا۔ اگلی بار سے نہیں بنواؤں گا، مگر امی جان سے تم نے بھی شکایت نہیں لگانی۔ اگر تم میری اس بات پر راضی ہو تو میں کبھی تمہیں کھانے کے لیے کبھی زبردستی نہیں کروں گا۔ ویسے بھی تمہارے ہاتھ کا کھانا کھا کر میرا پیٹ خراب ہو چکا ہے، اتنی تیکھی مرچیں کہ میری زبان اور گلا ابھی تک جل رہا ہے۔ مسکرا کر بولتے ہوئے وہ اس کی کلائی پر اپنے انگوٹھے کو رگڑتا ہوا اسے بھی مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ تو مانتے ہیں نا کہ حور مستجاب حسن بڑے ٹکر کی چیز ہے؟ مسکرا کر بولتی وہ فخریہ اپنا کالر کھڑا کر چکی تھی، جبکہ مستجاب حسن تو اس کے طرز خاطب پر ہی ساکت ہوئے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کھلتے ہوئے رنگوں کو دیکھتے نہ جانے کیوں مستجاب حسن کی زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے دل میں کوئی جذبات بیدار ہوتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ بے ساختہ اس نے اعتراف کیا تھا کہ لڑکی اگر اپنی شرارتوں سے اس کا دماغ کھلا دیتی تھی تو اپنی معصومیت سے اس کا دل پگھلانے کی بھی طاقت رکھتی تھی۔ لائیں خالہ جان، میں آپ کو ناشتہ بنا دیتی ہوں، آپ بیٹھ جائیں۔ مستجاب کے لیے بھی میں ہی کھانا بنا دوں گی، نرمی سے مسکراتے ہوئے بولتی وہ ان کا ہاتھ تھام کر انہیں کرسی پر بٹھا چکی تھی، جبکہ زارا بیگم کے چہرے پر خوشگوار سی حیرت آئی تھی۔ وہ سامنے سے بڑھ کر اپنے شوہر کے کام کر رہی تھی، یہ ان کے لیے واقعی خوشی کی بات تھی۔ وہ جو کل رات اس کی دیکھ بھال کا صلہ دینے کے لیے سب کچھ کر رہی تھی، ہلکا سا مسکراتے ہوئے خود کو کام میں جٹا چکی تھی۔ پچھلی مرتبہ جو کھانا اس نے بنایا تھا وہ قدرے زہریلا تھا، نہ کھانے کے برابر، مگر پھر بھی مستجاب نے اسے کھاتے ہوئے اس کا بھرم خالہ کے سامنے رکھ لیا تھا۔ یہ اس کے لیے بے حد اہمیت رکھتا تھا۔ ارے امی جان، میری پسند کی کھیر کس نے بنائی ہے، وہ بھی اتنی صبح صبح؟ محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو پتا ہے مجھے پسند بھی ہے، تو میں پھر بھی اصرار نہیں کرتا کہ آپ میرے لیے بنائیں۔ نرمی سے بولتے ہوئے وہ ان کے ہاتھ تھام کر چوم چکا تھا۔ ارے یہ ہاتھ میرے نہیں تھام کر چومنے تھے، کسی اور کے چومنے تھے۔ یہ آپ کی بیگم صاحبہ نے آپ کے لیے کھیر بنائی ہے۔ محبت بھرے لہجے میں سامنے بیٹھی ہوئی حور کو دیکھ کر وہ گویا ہوئی تھی، جبکہ مستجاب حسن نے حیرت بھری آنکھوں کے ساتھ اس کی جانب دیکھا تھا۔ گالوں پر ابھرتا ہوا گلال اس کے دل کی کیفیت بیان کر رہا تھا۔ میں نے یہ سب کچھ صرف اس لیے کیا کیونکہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، دھیمی آواز میں بولتے وہ اپنی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی، جبکہ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے سریام اپنے لبوں سے لگا گیا تھا۔ آپ کی یہ کوشش میرے لیے بے حد اہمیت رکھتی ہے حور مستجاب حسن، نرمی سے بولتا ہوا وہ مسکراتے اس کے چہرے پر کھلنے والے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ ہی صحیح ان دونوں کی زندگیاں پٹری پر آ رہی تھی۔ کھٹی میٹھی نوک جھونک کے ساتھ وہ لوگ ایک دوسرے کے قریب آ ہی رہے تھے۔ بہت جلد قسمت بھی ان پر مہربان ہوتے انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک